شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بے حد مہربان ہے۔ تمام ناظرین کو محبتوں بھرا سلام۔ پیارے دوستوں، جیسے اللہ پاک نے ماہ رمضان کو دیگر تمام مہینوں پر فضیلت دی ہے اور اس کے دنوں اور راتوں میں عام دنوں اور راتوں کی نسبت کئی گنا زیادہ رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں، ویسے ہی اللہ نے اپنے بندوں پر یہ بات بھی لازم کی ہے کہ بندگان خدا اس ماہ مبارک کے ہر پل اور لمحے کا احترام بھی عام دنوں کی نسبت کئی گنا زیادہ کریں اور خود کو ہر اس گناہ اور غلط عادت سے پوری طرح بچانے کا اہتمام کریں جس کے وہ عادی ہیں، کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے اور اپنی زندگی رمضان میں بھی عام دنوں کی طرح غفلت میں گزاریں گے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ صرف کھانا پینا چھوڑنے سے وہ روزے کی تمام فضیلتیں حاصل کر لیں گے، کیونکہ روزے دار کی چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں اور غلطیاں اس کو نہ صرف روزے کے ثواب سے محروم کر دیتی ہیں بلکہ روزے کی حالت میں ایسی غلطیاں اللہ کی ناراضگی اور روزے دار کی سخت پکڑ کی وجہ بھی بن جاتی ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانتے ہیں دو ایسی ہی چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو بظاہر تو انتہائی معمولی معلوم ہوتی ہیں لیکن ہمارے روزے کے اجر و ثواب کو ضائع کرنے کے لیے یہی دو غلطیاں کافی ہیں۔ دوستوں، پہلی غلطی جس کو ہم اپنی لا علمی کی وجہ سے انتہائی چھوٹا سمجھتے ہیں اور بار بار اس غلطی کو دہراتے رہتے ہیں وہ غیبت ہے، کیونکہ غیبت ایک ایسی بیماری ہے جس کا شکار آج ہمارا سارا معاشرہ ہو چکا ہے، اور اب تو نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ غیبت کو گناہ سمجھنا ہم گوارا ہی نہیں کرتے، حالانکہ قرآن پاک اور احادیث میں اس کی کافی مذمت کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جس نے غیبت کی گویا اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ برا کام ہے۔ فقی ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ لگاتار غیبت کرتا ہے تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ غیبت کا ایک اور نقصان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے نیک اعمال بھی قبول نہیں ہوتے، اور قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر کہیں گے کہ ہم نے دنیا میں کافی نیکیاں کی لیکن آج ہمارے نامہ اعمال میں ہماری وہ نیکیاں موجود نہیں۔ تب اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تم دنیا میں جو نیکیاں کرتے رہے وہ ان لوگوں کے حصے میں چلی گئیں جن کی تم غیبت کیا کرتے تھے، اس لیے تمہارا نامہ اعمال آج خالی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ غیبت ہمیں روزے کے ثواب سے بھی محروم کر دیتی ہے۔ پیارے دوستوں، دوسرا گناہ جو ہمارے روزے کو انتہائی نقصان پہنچاتا ہے وہ بدنظری ہے، جو مرد اور خواتین دونوں کے لیے حرام ہے۔ نظر کی حفاظت پر کئی انعامات کا وعدہ کیا گیا ہے، خصوصاً نگاہ پاک رکھنے والے کو ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے اور وہ کئی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے بچ جاتا ہے، لیکن دوسری طرف بدنظری کرنے والا اکثر روحانی بیماریوں کا شکار رہتا ہے، اور بدنظری کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بدنظری کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ دوستوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے رمضان میں کوئی ایک گناہ کیا تو اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں ماہ رمضان کی فضیلت اور اس کے احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مہینے کو تقویٰ اور پرہیزگاری میں گزارنا چاہیے اور غیبت اور بدنظری سے بچنا چاہیے تاکہ ہمارے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں اور ہم بروز قیامت شرمندگی سے بچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔